السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹورزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی۔ یہ جی میں ہوں ابھی جی پی او شاپ میں اور 2 ستمبر 2023 اور یہ جی پی او چوک کے مناظر دیکھ لیں۔ آج جو ہے ہفتہ ہے سیچرڈے اور یہ ویکینڈ ایک جیسے تھا کہ پچھلے دنوں بالکل لو ہو چکا ہوا تھا، یعنی کہ لوگوں کا رش محسوس ایسے ہی ہو رہا تھا کہ جیسے آپ سمجھیں اینڈ ہے، لیکن یہ ہے جی کہ لوگ ماشاءاللہ مری کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں جی، اور مسلسل ماشاءاللہ مری کا ایک اپنا ہی سین ہے۔ اور یہاں جی پی او چوک میں جو ہے وہ لوگ گھومتے ہیں، آتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بے ہنگم سا رش وہ تو نہیں ہو رہا، اور وہ ابھی اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ ہے کہ وہ نارملی لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور جیسے یہ سین تھا کہ آج کے دن کچھ ہڑتال کا بھی تھا پروگرام، ہے بھی پورے پاکستان میں کوئی اس طرح کا سین تھا، پہیا جام یا کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگ مری کی طرف آتے ہیں جی۔ یعنی وہ بھی ایک سین ایسا ہے کہ دائیں بائیں جب ہڑتال ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے تو جو لوگ پھنس جاتے ہیں کہ یار اپنے گھر کے اندر قید رہنا، بعض لوگ وہ قید رہنے کو بھی کہتے ہیں، جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں، جتنے بھی یعنی لوگ کاروباری ہوتے ہیں وہ پھر نکل آتے ہیں جی مری کی طرف، کہ ان کا بھی موڈ ہوتا ہے کہ چلیں یار گھوم آتے ہیں، کسی بھی تفریح مقام پہ نکل پڑتے ہیں۔ اور کیونکہ مری نزدیک ترین سیاحتی مقام ہے تو یہاں لوگ آنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہے کہ مری میں پھر رونق لگتی ہے، اور یہ دیکھیں جیسے ایک مری کا ایک چوک ہے، جی پی او چوک، مشہور چوک، آزادی چوک جسے کہتے ہیں کئی دفعہ، یعنی یہ ایک اس کا ماشاءاللہ ہمارا ایک جو ہے نا یہ بڑا مشہور چوک ہے جی، کیونکہ کسی قسم کا بھی کوئی جیسے کسی نے کوئی جلسہ کرنا ہو، کوئی تقریروں کا معاملہ ہو، کوئی اسلامی جو ہے وہ اجتماع ہو یا کوئی بھی سین ایسا ہوتا ہے تو وہ سارے اس پہ جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، اور یہیں آ کے سارا جو ہے نا یہ جیسی چیز دیکھیں جی پی او، یہ ایک آلریڈی دیکھیں کتنا زبردست اسٹیج بنا ہوا ہے، تو یہیں سے سارے انتظامات کو سنبھالا جاتا ہے جی۔ یہ جی کہ ماشاءاللہ مری کا ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی، کام کاج بھی اچھا رہا ہے، سیزن بھی اچھا رہا ہے، اور اگلی بھی امید اسی طرح ہے کہ یہ انشاءاللہ، کیونکہ اس منتھ کے بعد ستمبر کے بعد تو اکتوبر نومبر 2 مہینے کا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا کام ٹھنڈا پڑتا ہے، سلو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ گاہ اسٹینڈ ہو رہا تھا کہ اس کے بعد پھر کپلز کا دور شروع ہوتا ہے، تو یہ وہی دور چل رہا ہے، کپلز کا ہی ہے، زیادہ تر کپلز ہی آئے ہوئے ہیں مری پوری میں، جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان میں زیادہ تر اکثریت کپلز کی ہے، تو کیونکہ یہ سکون والا ماحول ہوتا ہے، اس میں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ستمبر ختم ہو تو پھر اکتوبر نومبر 2 ماہ ذرا تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دسمبر میں پھر برف باری کے لیے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اب سے تو یہ ہے کہ ستمبر ختم ہو تو اکتوبر نومبر سے جتنے بھی ہوٹلز ہیں انہوں نے پھر اپنی اپنی تیاری شروع کر دینی ہے ہوٹلز کی، کہ سردیوں کے لیے اب تیاری پہلے ہوتی ہے، سیزن کے لیے گرمی کے ماحول کی تیاری ہوتی ہے جی، اور اس کے بعد پھر برف باری کے لیے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں جی۔ جتنے بھی ہوٹلز ہیں جن کے کوئی سلسلہ جیسے سینٹرلی ہیٹنگ والے، وہ اپنی ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار رینوویشن ہوتی ہے جی، سردی کی
جو ہے وہ رینوویشن سردی کے مطابق ہوتی ہے، گرمیوں کے لیے گرمیوں کے مطابق ہوتی ہے. بس یہی سین ہے جی سارا ہوٹلس کا بھی. ان کے اخراجات بھی جو ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، سردیوں کے لیے اپنے، گرمیوں کے لیے اپنے. تو لوگ تو یہ جتنے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مری کے جتنے بھی یہ ہوٹلز ہیں انہوں نے کتنی ہی زیادہ شاید کمائی کر لی ہو، لیکن ان کی کمائی نظر نہیں آتی جی. بس وہی ہے، ہر بندہ بس رینوویشن اور انہی چکروں میں لگا رہتا ہے. کیونکہ لوگ جو آتے ہیں یہاں، جتنے بھی لوگ ابھی بھی گھوم رہے ہیں، تو ابھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس منتھ میں آتے ہیں کہ ہمیں ریٹ بس ریزنیبل ملے. تو ریٹ ریزنیبل مانگیں گے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں سٹائل، وہی لگژری سٹائل ہی سارا ملے. ماشاءاللہ جتنے بھی آپ لوگ، جتنے بھی ویورز ہیں، آپ لوگ بھی ٹورسٹ ہی ہیں، آپ بھی سن ہی رہے ہوں گے کہ یہ سین مری میں چلتا ہے. تو وہ پھر ہر چیز پوری کرنے کے لیے اخراجات تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتے ہیں نا جی. اب یہ چیز دیکھیں، جیسے یہ سامنے ہوٹل ایمبیسڈر، یہ چاہے سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، ان کی یہ لائٹس، ان چیزوں نے جلنا ہی جلنا ہے. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ مری میں رش ہے یا نہیں، اور یہ جلانا مجبوری بھی ہوتی ہے ہوٹلس کی. ٹھیک ہے کہ جب لائٹس ہی نہیں ہوں گی تو اندھیرے میں کسی کو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. ویرانے میں تو کوئی نہیں جاتا. اسی طرح سٹاف سب کا برقرار رہتا ہے، تو اخراجات سب کے چلتے ہی رہتے ہیں جی. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے پورے ملک میں، ہر چیز ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ان ہوٹلز، ان چیزوں کے اخراجات بھی ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بس ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ٹورسٹ کو بھی یہ چاہیے کہ کتنے لوگوں جو ہے نا وہ شاید اس لیے بھی تنگ ہوتے ہوں گے کہ جی وہ رش ہے جی، آپ ریٹ نہیں کام کرتے، یہ نہیں، آپ کیسے کام کیے جائیں. یہ ہے کہ مناسب تو ہو چکے ہیں، 50% تقریباً ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی اپنی مجبوریاں، ظاہری بات ہے مہنگائی ہے. لیکن یہاں کے بھی معاملات مری کے بھی کافی زیادہ ہی ہیں جی. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو یہاں 2-4 دن رہتے ہیں ان کے اخراجات کتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں. تو جو مستقل یہاں رہتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کیسے معاملات چلتے ہیں، یہ چیزیں ساری دیکھنی چاہیے کہ مل کر چلنا چاہیے. اور تھوڑا سا وہاں سے بھی جب نکلیں تو سوچ سمجھ کے. باقی ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.